السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ علیشار کہہ رہا تھا کل ہم سوگت میں ایک جرگہ منعقد کریں گے اور آپس میں مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ اس قسط کے آغاز میں شیخ ادب علی عثمان کے زخم پر پٹی باندھ رہے تھے جبکہ عثمان ابھی تک بے ہوش تھا۔ اس کے بعد شیخ ادب علی ایک درویش کو کہتے ہیں، تم جا کر کائی قبیلے میں خبر دو کہ عثمان زخمی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اتنے میں بران اور گوگتگ وہاں پہنچتے ہیں۔ بران شیخ ادب علی کو بتاتا ہے کہ یہ کونور کا بھائی گوگتگ ہے، یہ اب مسلمان ہے الحمدللہ۔ شیخ ادب علی بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ پھر بران عثمان کو زخمی حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف علیشار سخت غصے میں آئی گل کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے، تم ایک سردار کی بیٹی ہو، میں سمجھا تھا کہ تم روایات اور اقدار کو جانتی ہوگی، مردوں کے سامنے تم نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ یہ کہہ کر علیشار اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ آئی گل کہتی ہے، اگر آپ نے ہاتھ اٹھا ہی لیا ہے تو تھپڑ بھی مار دیجئے، اپنے سپاہیوں کے سامنے اپنی عزت بچا لیجئے۔ اس طرح علیشار اسے تھپڑ مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، اب تم میری نظروں سے گر گئی ہو، اپنے رویے پر غور کرو، یہ نہ ہو کہ میرا دل تمہارا دشمن ہو جائے۔ دوسری جانب ایک منگول کمانڈر بلگائے کے ٹھکانے پر پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے، اینگرو، کائسری اور کارامان کے کمانڈر گیاتو کے خلاف آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ صرف آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ بلگائے کہتا ہے، تو پھر روانہ ہو جاؤ اور ہمارے سارے وفادار نوکروں کو کہو کہ وہ فوراً سوگت پہنچ جائیں اور انہیں کہو کہ گیاتو سوگت آ رہا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر جرگتائی کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ منگول کمانڈر روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر جرگتائی بلگائے کو کہتا ہے، گیاتو نے دستے روانہ کر دیے ہیں، وہ ریاض کے جنگل والے راستے سے آ رہے ہیں۔ بلگائے کہتا ہے، آنے دو انہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری طرف گندوز اور بامسی وغیرہ واپس قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ گھوڑوں سے اترتے ہیں تو شیخ ادب علی کا درویش کہتا ہے، گندوز صاحب، مجھے شیخ صاحب نے بھیجا ہے، عثمان صاحب ہمیں زخمی حالت میں جنگل میں ملے تھے، وہ ابھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ سن کر بامسی کہتا ہے، تو پھر ہمیں فوراً عثمان کے پاس جانا ہوگا۔ گندوز کہتا ہے، رک جائیں بامسی صاحب، اس وقت ہمیں علیشار کے ساتھ معاملات طے کرنے ہوں گے، اور درویش آپ عثمان کو اکیلا مت چھوڑیے گا، آپ کو جو کچھ بھی چاہیے وہ فراہم کیا جائے گا، اللہ عثمان کو شفا عطا فرمائے۔ دوسری طرف علیشار نے اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اس کا خاص آدمی ملک کہہ رہا تھا، یہ سب ماہر سپاہی ہیں، ہوا میں پرندے کو بھی مار گراتے ہیں۔ اتنے میں دھندار اور بہادر بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ علیشار کہتا ہے، ہم گندوز اور بامسی پر سوگت کے راستے پر حملہ کریں گے، اور وہ بھی اپنے سب سے بہترین سپاہیوں کے ساتھ۔ جب ہم جرگے میں ان کا انتظار کر رہے ہوں گے تو ان کی لاشیں ہمارے قدموں میں پڑی ہوں گی۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ شیخ ادب علی کے ٹھکانے پر سب لوگ عثمان کی صحت یابی کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ اتنے میں عثمان کو ایک خواب آنے لگتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ شیخ ادب علی کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس کے اپنے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان کے سینے سے ایک درخت نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ عثمان کی صحت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اتنے میں شیخ ادب علی اس کے پاس آتے ہیں۔ سلام دعا کے بعد عثمان کہتا ہے، رات کو میں نے ایک بہت شاندار خواب دیکھا۔ اس خواب میں ایک چاند آپ کے سینے سے نکلا اور میرے سینے میں داخل ہو گیا، پھر سینے کے اندر سے ایک درخت نکل آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت تیزی کے ساتھ پورے جہان میں پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ خیر ہوگی انشاءاللہ۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں، ارطغرل غازی کے قابل فخر بیٹے عثمان صاحب، یہ خواب اچھی علامت ہے۔ جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس لحاظ سے مراد الہی بجا لانے میں ہم ساتھ ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ میرے سینے سے چاند نکل کر آپ کے سینے میں چلا گیا، تو وقت آ گیا ہے، اب میں رضامند ہوں، بالا خاتون آپ کی بیوی بنے گی، کیونکہ شاید اللہ کا اشارہ یہی ہے عثمان صاحب، آپ اور آپ کی نسلوں کی جدوجہد سے بہت سی سرزمین اسلام کا گہوارہ بنے گی۔ یہ سن کر عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور پھر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب بلگائے اور اس کے سپاہی ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں گیاتو کے سپاہیوں کا ایک دستہ موجود تھا۔ پھر بلگائے ان پر حملہ کروا دیتا ہے۔ اس طرح بلگائے گیاتو کے تمام سپاہیوں کو مار دیتا ہے اور پھر ایک گھوڑے کے تھیلے سے خط نکال کر پڑھنے لگتا ہے۔ جرگتائی پوچھتا ہے، گیاتو نے خط میں کیا لکھا ہے؟ بلگائے کہتا ہے، وہ بہت جلد سوگت آ رہا ہے، اس نے علیشار کو حکم دیا ہے کہ کائی قبیلے کی جڑیں ختم کر کے عثمان کا سر سوگت کے بازار میں لٹکا دیا جائے۔ دوسری طرف بالا خاتون بھی عثمان اور شیخ ادب علی کے پاس آ جاتی ہے۔ عثمان اس کی طرف دیکھ کر مسلسل مسکرانے لگتا ہے۔ پھر شیخ ادب علی کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا بیٹی کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، عثمان صاحب کے ساتھ تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے۔ عثمان صاحب پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ ٹھنڈ اور دھند سے کیسے نمٹنا ہے، راستہ مشکل اور دشمن طاقتور ہے، اس کی زندگی کی بہترین شریک حیات بننا میری بیٹی۔ اتنے میں سلجان خاتون بھی وہاں آ جاتی ہے۔
اور عثمان کو صحتیاب دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر شیخ ادب علی کہتے ہیں، ماضی میں آپ نے ایک بار مجھ سے عثمان کے لیے بالا خاتون کا ہاتھ مانگا تھا، لیکن میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے، مگر اب وہ صحیح وقت آ گیا ہے۔ جلدی سے کائی قبیلے اور آس پاس کے قبیلوں میں خبر بھجوا دیں کہ ہم بہت جلد عثمان اور بالا کا نکاح کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر سلجان بہت خوش ہو جاتی ہے۔ بالا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ دوسری طرف دھندار کہہ رہا تھا، میں عثمان کے بارے میں سوچ رہا ہوں علی شار صاحب، اگر گیاتو نے اسے بخش دیا تو وہ واپس آ کر ہمارے سروں پر سوار ہو جائے گا اور اپنا غصہ نکالے گا۔ کیا آپ عثمان کو نہیں جانتے؟ علی شار کہتا ہے، اگر چنگیز خان بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے تو وہ بھی گیاتو سے عثمان کو نہیں بچا سکتا، اس کی موت طے ہے۔ دوسری جانب عثمان کہہ رہا تھا، بولو بران کیا حالات ہیں؟ بران کہتا ہے، قلعہ سپاہی کو شہید کر دیا گیا جہاں وہ زہرہ خاتون کی حفاظت کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ بامسی صاحب کو برجن نے تیر مار دیے۔ یہ سن کر عثمان چونک جاتا ہے اور کہتا ہے، انہوں نے برجن کے اندر بھی زہر بار دیا ہے۔ اگر ہم نے اس بیماری کو ختم نہ کیا تو ڈر ہے کہ ہر کوئی زہر کا شکار ہو جائے گا۔ پھر کنور کہتا ہے، گندوز اور بامسی صاحب علی شار کی حویلی میں گئے تھے اس سے حساب لینے کے لیے، لیکن علی شار چاہتا ہے کہ سوگت میں ایک جرگہ منعقد کیا جائے اور مفاہمت سے کام لیا جائے۔ عثمان کہتا ہے، وہ کالا ناگ، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی حویلی میں خون بہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کوئی اور چال چلے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں جواب تیار رکھنا ہوگا۔ گوکتگ، تم چیتن کو ساتھ لے کر جاؤ، ایک بار پھر تم گونگر بنو گے تاکہ تم بلگائے کے قریب ہو پاؤ، پھر مجھے بتانا کہ وہ سانپ کہاں چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد عثمان بران کو کہتا ہے، میری بات غور سے سنو، میں جو تمہیں کہوں گا وہ لفظ با لفظ تم بھائی جان گندوز کو بتاؤ گے۔ دوسری طرف گندوز اور بامسی اپنے سپاہیوں کے ساتھ سوگت کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران گوکتگ اور چیتن بلگائے کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پھر گوکتگ کہتا ہے، چیتن تم جلدی سے عثمان بھائی کے پاس جاؤ اور انہیں اس جگہ کے بارے میں بتاؤ۔ یہ سن کر چیتن چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد گوکتگ گھوڑے پر سوار ہو کر بلگائے کے پڑاؤ کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر وہ بلگائے کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ بلگائے پوچھتا ہے، چنگیز خان کے قوانین کہاں ہیں؟ گوکتگ کہتا ہے، عثمان نے ایک بار پھر جھوٹ بولا، بران نے رستے میں حملہ کیا اور پھر وہیں سے بھاگ گیا، ختم کر دیں عثمان کو۔ بلگائے کہتا ہے، عثمان بھاگ گیا، حتیٰ کہ میں نے اسے تیر بھی مارا، ہر بار وہ بچ جاتا ہے، وہ جلد ہی میرے شکنجے میں ہوگا۔ دوسری جانب علی شار کا خاص آدمی ملک اور اس کے سپاہی گندوز اور بامسی کو مارنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ ملک اپنے سپاہیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ اسی دوران عثمان کے سپاہی خاموشی سے ملک کے سپاہیوں کو ختم کرنے لگتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ملک اپنے دو سپاہیوں کے ساتھ باہر آ جاتا ہے، اتنے میں اس کے سامنے عثمان آ جاتا ہے۔ اس طرح عثمان ملک کے دونوں سپاہیوں کو مار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ملک زور سے کہتا ہے، سپاہیوں باہر آؤ، لیکن کوئی بھی باہر نہیں آتا کیونکہ وہ سب مار چکے تھے۔ اتنے میں عثمان کے سپاہی نکل کر سامنے آ جاتے ہیں اور ملک کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ملک اپنی تلوار پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، عثمان صاحب، میں آپ کو سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ پھر ملک اچانک حملہ کر دیتا ہے۔ اس طرح عثمان ملک کو مار دیتا ہے۔ دوسری طرف علی شار اور دھندار سوگت پہنچ چکے تھے۔ علی شار کہہ رہا تھا، ایک پریشانی ختم ہونے سے پہلے ہی دوسری پریشانی شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ آخری ہوگی۔ آپ کو سرداری مبارک ہو دھندار صاحب۔ دھندار کہتا ہے، آپ کا شکریہ علی شار صاحب، کاش کہ وہ میرے لیے کوئی اور راستہ چھوڑ دیتے۔ اتنے میں گندوز اور بامسی کا قافلہ بھی سوگت پہنچ جاتا ہے۔ انہیں زندہ سلامت دیکھ کر سب حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر علی شار کہتا ہے، ان کا بچ جانا معجزہ لگتا ہے، میرے سپاہیوں کے ہاتھوں سے بچ جانا ناممکن ہے۔ اس کے بعد گندوز اور بامسی گھوڑوں سے اتر کر ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف گوکتگ بلگائے کو کہہ رہا تھا، آپ نے میری پرورش بہت اچھے طریقے سے کی، آپ نے ہمیشہ مجھے اپنا سمجھا، اسی لیے آپ میرے بابا ہیں۔ بلگائے کہتا ہے، ایک عظیم جنگ لڑ کر جب میں واپس آیا تھا تو اسی وقت میں نے تمہارا نام رکھا تھا۔ تم ایک سہمے ہوئے کمزور سے بچے تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، میں نے تمہیں کچھ نہیں سے بہت کچھ بنا دیا۔ گوکتگ کہتا ہے، آپ کے ساتھ میری وفاداری اس دنیا کی کوئی بھی شے بدل نہیں سکتی۔ دوسری جانب سوگت میں گندوز کہہ رہا تھا، خیریت تو ہے علی شار صاحب، آپ کافی حیران لگ رہے ہیں۔ علی شار کہتا ہے، حیرانگی کی کوئی بات نہیں گندوز صاحب، میں نے آپ کو بلایا اور آپ یہاں آ گئے، اب ہم آپس میں آرام سے بات کر سکتے ہیں، آپ بتاؤ کہ آپ چاہتے کیا ہو۔ گندوز کہتا ہے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جنہوں نے ہمارے قبیلے میں خونی کھیل کھیلا، میرے چچا دھندار صاحب اور بہادر ہمیں چاہیے، اور آپ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ علی شار کہتا ہے، انہیں لے جانے کے لیے تمہیں میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا، اور جہاں تک اندرونی معاملات کی بات ہے، کیا آپ نہیں جانتے کہ ان سرزمینوں پر موجود تمام قبائل میرے تابع ہیں؟ گندوز کہتا ہے، آپ کے تابع نہیں بلکہ اپنی اقدار کے تابع ہیں علی شار صاحب،
और हम इन सरजमीनों पर ताबेदारी करने नहीं बल्कि जंग करने आए हैं। आप अपने अमाल पर गौर करें, कहीं आपके करतूत आपके गले का फंदा न बन जाएं। अलीशार गुस्से में कहता है, क्या तुम मेरी जान लेने की धमकी दे रहे हो? अपने होश में आओ। फिर अलीशार के सिपाही अपने हथियार निकाल लेते हैं। यह देखकर गुंदुज के सिपाही भी तलवारें निकाल लेते हैं, लेकिन गुंदुज उन्हें रोक देता है। फिर अलीशार कहता है, चूँकि तुर्कों को मुझसे बहुत शिकायतें रहती हैं, इसलिए इन सरजमीनों पर मैं एक जावदार सरदार तैनात करूँगा जो एक मंगोल होगा। गुंदुज कहता है, क्या इस सरजमीन पर मौजूद तमाम कबाइल इस बात को मानेंगे? अलीशार कहता है, तुमने जो भी कहना है ग्यातू के सामने कहना, फिर हम देखेंगे कि तुम्हें क्या एतराज़ है। गुंदुज कहता है, तुम अपने ग्यातू पर भरोसा रखो, हम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तुम अपनी पूरी कोशिश करके देख लो। यह कहकर गुंदुज और उसके साथी वापस रवाना हो जाते हैं।